جڑواں ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زارا اور سارا دونوں آپس میں ٹکراتی ہیں ہاسپٹل میں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کا نام لیتی ہیں، دونوں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر، لیکن حیران بھی ہوتی ہیں۔ زارا جو ہے وہ تھوڑی سی ہوشیار چلاک سی ہے، وہ سارا سے کہتی ہے کہ ہم ملے ہیں، اس بات کا تم نے کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتی ہیں یا ہمارا کوئی آپس میں تعلق ہے تو یہ سب لوگ ہم سے ہی اس بات کو چھپائیں گے۔ تم مجھے اپنا نمبر دے دو، مجھ سے کانٹیکٹ میں رہنا، میں تمہیں یہاں کی ساری اپڈیٹس دوں گی اور تم مجھے وہاں کی ساری اپڈیٹس دینا۔ سارا اور زارا کا راستہ جو ہے وہ آسان ہوتا جا رہا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شازیہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں اپنی دونوں بیٹیوں سے جب ملتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے کہ دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، کیونکہ جب شازیہ ہاسپٹل سے ایک بیٹی کو لے کر نکلی تھی تو دوسری اپنے شوہر مظہر کو ہی دے آئی تھی، اس نے اپنی بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ مظہر کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا ایک بیٹا ہوا تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ایک بیٹی تھی جو کہ اس کے پاس موجود ہے، لیکن یہ سب کچھ جھوٹ تھا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کی دو ہی بیٹیاں ہوئی تھیں جو کہ ایک شازیہ نے رکھ لی اور ایک اس نے رکھ لی۔ اب یہ سارا جھوٹ مظہر کی بہن نے بولا ہے اس سے، جب اس کی بہن یہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے آئے گا کہ دونوں بیٹیاں ایک جیسی ہیں، ان کی شکل ایک جیسی ہے، تو یہ سارے گھر والوں کے لیے ایک شاکنگ نیوز ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ زارا جو ہے وہ پھر سارا کو کال کرتی ہے تو اس کی کزن جو ہے آگے سے پھپھو کی بیٹی وہ کال پک کرتی ہے، اور کال پک کرنے کے بعد وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم زاہد ہو یا زارا ہو مجھے نہیں پتا، لیکن تمہیں سارا سے کیا کام ہے۔ جب وہ لڑکی اتنی سی بات کرتی ہے تو زارا اس کو کہتی ہے کہ میں نے تمہاری آواز کہیں سنی ہے، مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میں نے تمہاری آواز کہاں سنی ہے۔ پھر وہ یاد کرتی ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ ریسٹورنٹ میں مجھے ایک لڑکی نے تھپڑ مارا تھا، یہ آواز اسی لڑکی کی تھی۔ زارا کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے کہ مجھ سے ایسا کون ہے جو ملنا چاہتا ہے۔ وہ پھر اس کو اسی ریسٹورنٹ میں دوبارہ بلواتی ہے اور اس سے اپنے تھپڑ کا بدلہ لیتی ہے، کیونکہ زارا ایسی لڑکی ہے جو کہ اپنے بدلوں کو ادھورا نہیں چھوڑتی اور نہ ہی کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ سارا جو ہے وہ بہت معصوم سی ہے، دونوں ہاسپٹل میں ملتی ہیں، باتیں شاتیں کرتی ہیں، اتنے میں زارا جو ہے وہ اپنے نانا کے پاس آتی ہے اور اپنے نانا سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے ہمیشہ یہی بتایا کہ میرا ایک بھائی تھا جس کی بچپن میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، کیا میری کوئی بہن بھی تھی؟ جب وہ اپنے نانا سے یہ بات کرتی ہے تو اس کے نانا کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تمہیں کس نے کہا ہے؟ تو زارا کہتی ہے کہ مجھ سے جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ آپ لوگوں کو نہ تو میرے باپ کی وہ تاریخ یاد ہے جس تاریخ کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، کیونکہ میری ماما سال کی کوئی تاریخ بتاتی ہیں اور آپ سال کی کبھی کوئی اور کبھی کوئی تاریخ بتاتے ہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ تاریخ بدل بدل کر مجھے بتاتے ہیں، کیا میرا باپ ایک دفعہ مرا تھا یا سال میں 3 دفعہ مرا تھا؟ زارا کی بات سن کر اس کے نانا تو حیران ہو جاتے ہیں، وہ پھر اپنی بیٹی شازیہ کے پاس جاتے ہیں تو شازیہ سے کہتے ہیں کہ زارا اب کبھی بھی چپ نہیں کرے گی، ہمیں اس کو حقیقت بتا دینی چاہیے۔ لیکن اس کی ماں اتنا ڈرتی ہے، اس کی ماں کہتی ہے کہ اگر میری اس بیٹی کو بھی انہوں نے مجھ سے چھین لیا یا انہوں نے اس کو بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میں کیا کروں گی؟ اب زارا جو ہے وہ اپنے کزن سرمد سے ملتی ہے، اس کو یہ ساری سچویشن بتاتی ہے کہ میری ماما کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ہم ان کو لے کر کراچی ہاسپٹل میں گئے، وہاں پر ایک اور پیشنٹ تھا مظہر نامی، اس کی بھی سیم بیٹی میری شکل کی تھی۔ ہم لوگ جب کراچی گئے تھے تو ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کچھ سارا کو سمجھ کے ہو رہا تھا۔ سارا پھر زارا کو بتاتی ہے کہ میں حیدرآباد گئی تھی، میرے ساتھ وہاں جو کچھ ہوا وہ سارے سمجھتے تھے کہ شاید یہ زارا ہے جس کی وجہ سے مجھے وہ سب کچھ بھگتنا پڑا۔ دونوں ایک دوسرے کی شکلوں کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھاتی ہیں۔ یہ ساری صورتحال جو ہے زارا اپنے کزن سرمد کو بتاتی ہے۔ سرمد اس کو کہتا ہے کہ یار میں بھی اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں اس کو ملنے کے لیے سارا کو دوبارہ سے کراچی آتے ہیں۔ جیسے ہی کراچی آتے ہیں تو اس کو کسی ریسٹورنٹ میں بلایا جاتا ہے، جیسے ہی تینوں ملتے ہیں وہاں پر سارا کی کزن بھی آ جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ میس کریٹ کرتی ہے۔ اب اس کو یہ مسئلہ ہے کہ جس لڑکے سے میری شادی ہونی ہے اس لڑکے سے سارا کی شادی ہو جائے تاکہ جو سارا کی جائیداد ہے یا وہ میرے بھائی کو مل جائے یا پھر وہ ہمیں مل جائے کسی طریقے سے،
کیونکہ میرے جو ماموں ہیں وہ سارا کو کسی صورت اس گھر میں برداشت نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ سارا کی جلد سے جلد شادی ہو کہیں اور یہ کہیں اور چلی جائے. اسی وجہ سے جو اس کا باپ مظہر ہے اس نے اپنے جو بھانجا ہے اس کو اپنی بیٹی نہیں دی. ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ سارا اور زارا کی یہ سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ عجیب سی ہے. سارے ہی بہت زیادہ پریشان ہیں. جانا ہے وہ اپنی بیٹی شازد سے کہتا ہے کہ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ سب کچھ زارا کو بتا دینا چاہیے. زارا کو حقیقت معلوم ہونی چاہیے اب، کیونکہ اس کو کچھ نہ کچھ پتہ ہے لیکن سارا جو ہے اس کو ابھی تک کچھ بھی نہیں پتہ. اس کو یہ سارے معاملات تب پتہ چلتے ہیں جب وہ زارا سے ملتی ہے. زارا اس کو بتاتی ہے کہ میں اس طرح حیدرآباد میں رہتی ہوں، کراچی سے ہمارا یہ تعلق ہے، یہ وہ. لیکن شازیہ جو ہے وہ اپنے ابا سے کہتی ہے کہ نہیں، ہم زارا کو کچھ بھی نہیں بتا سکتے. اس کے سر پہ ویسے ہی خون سوار رہتا ہے. اگر اس کو حقیقت پتہ چل گئی تو وہ کسی کو بھی نہیں بخشے گی، اور اپنے باپ کو تو کبھی بھی نہیں. زارا جو ہے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے ملیں، مجھے پیار کریں. آپ لوگ مجھے کیوں نہیں ملنے دیتے؟ اس کی ماں کہتی ہے کہ اگر یہ اس کو ملی تو وہ یا اس کو مار دے گا یا پھر وہ ہمیں کبھی واپس نہیں کرے گا، اور میں اپنی بیٹی کو اس طرح کبھی بھی اس کے حوالے نہیں کر سکتی. اب اس کی ماں شازیہ کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ اس نے اپنی ایک بیٹی پہلے بھی گنوائی ہوئی ہے. اس کو یہ امید نہیں ہے کہ اس کی بیٹی ابھی تک زندہ ہے یا مر گئی ہے. جب سارا جو ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری ماں اس دنیا میں موجود ہے یا میری بہن بھی ہے تو وہ تھوڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ چلو میں اکیلی نہیں ہوں. میں سمجھتی تھی کہ شاید میری ماں نہیں ہے یا میری ماں کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے میں آج تک کمزور تھی. اب شازیہ جو ہے اس نے جانے سے پہلے اپنی بیٹی سارا کے نام کچھ پراپرٹی، کچھ بزنس کیا تھا جو کہ کراچی میں ان کا موجود ہے، اور اس کا باپ یہی چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے سارا کا ہمیں مل جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ساری پراپرٹی پر، اس ساری جگہ پر سارا کی پھپھو کی بھی اتنی ہی نظر ہے. وہ چاہتی ہے کہ سارا کی شادی میرے بیٹے سے ہو جائے تاکہ یہ سب کچھ آٹومیٹک ہمیں مل جائے. لیکن سارا جو ہے وہ اس کے بیٹے سے محبت تو کرتی ہے کیونکہ وہ سب سے ڈیفرنٹ ہے، لیکن وہ اپنی پھپھو کو کبھی بھی کچھ بھی نہیں دے گی کیونکہ اس کی ماں نہیں چاہے گی. اس کی ماں نے وہ سب کچھ اپنی بیٹی کے نام اس لیے کیا تھا تاکہ وہ کل آنکھوں جب بڑی ہوگی تو وہ اس کے سارا کچھ اس کے کام آئے گا. لیکن اب جب وہ بڑی ہو گئی ہے تو اس کو اس کی ماں دوبارہ سے واپس مل جائے گی، اور پھر شازیہ اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے پاس بلا لے گی کیونکہ شازیہ تھوڑی سی اسٹرانگ ہے، اور وہ پھر کورٹ میں کیس کر کے اپنی بیٹی سارا کو اپنے پاس لے جائے گی. جس کی وجہ سے زارا جو ہے وہ بہت خوش ہوگی کہ میری ایک بہن بھی ہے جو کہ مجھے سپورٹ کرے گی، جس کے ساتھ میں رہوں گی، اپنی چیزیں شیئر کروں گی. آپ کو بتاتے چلیں کہ سارا جو ہے جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اپنی ماں کے پاس جا کے رہنے والی ہوں تو اس کو تھوڑا سا برا بھی لگتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی، لیکن اس کو اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ آج تک اس کے باپ نے اس سے پیار نہیں کیا ہوتا.